اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، لیکن چاندی روپے وغیرہ کے لگام سے منع نہیں کیا گیا۔ یعنی وہ مزارت منع ہے جس میں یہ قرارداد ہو کہ اس قطعہ کی پیداوار ہم لیں گے، اس قطعہ کی تم لینا، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، شاید اس قطعے میں کچھ پیدا نہ ہو۔ شرط نکاح میں جائز نہیں۔ سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے، کوئی شخص بخش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے، نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہو، تاکہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے۔ کوئی سوکن اپنی بہن کو طلاق دلوانے کی شرط لگائے تو یہ شرط درست نہ ہوگی۔ باب اور حدیث میں اسی سے مطابقت ہے۔ جو شرطیں حدود اللہ میں جائز نہیں۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا، جی ہاں، کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا، میرا بیٹا انصاف کے ہاں مزدور تھا، پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک باندی دی۔ پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا انیس، تم اس عورت کو یہاں جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو، کیونکہ شادی شدہ تھی۔ بیان کیا، انیس رضی اللہ تعالیٰ نے عورت کے یہاں گئے اور اس نے اقرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رجم کی گئی۔ 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کی طرف سے فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا۔ باب یہاں سے نکلتا ہے کیونکہ اس نے زنا کی حد کے بدلے یہ شرط کی، 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کی طرف سے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل اور لغو قرار دیا۔ حدود اللہ کے حقوق میں سے ہے جو بندوں کی باہمی صلاح سے ٹالی نہیں جا سکتی۔ جب بھی کوئی ایسا جرم ثابت ہوگا، حد ضرور جاری کی جائے گی، البتہ جو سزائیں انسانی حقوق کی وجہ سے دی جاتی ہیں، ان میں باہمی صلاح کی صورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔